الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیسوا سوا، وہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ قیام کرتا ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہم یسجدون، اور سجدے کرتا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں، یہ سارے برے بھی نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ واولئک من الصالحین، اور وہی نیکوں میں سے ہوں گے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں اہل کتاب یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے جو لوگ مشرف با اسلام ہوئے، ان کی یہ صفات بیان کی اللہ رب العزت نے۔ اصل میں اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، اسید بن سعید یہ بھی یہودی تھے، اور اسد بن عبید، اور ان کے ساتھ کچھ یہودی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام لے کر آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کیا۔ تو جو دوسرے کفار تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایمان والے ہے ہی نہیں تھے، یہ کمزور ایمان کے تھے، کچے ایمان کے تھے، اس لیے یہ پھر گئے یہودیت سے اور اسلام کی طرف چلے گئے۔ اگر یہ مضبوط ایمان اور مضبوط عقیدوں کے ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ یہودی ہی رہتے۔ تو یہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، جو یہودی مسلمان ہوئے ان کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرما دی، یعنی وہ یہودی جو مسلمان ہو چکے تھے ان کا دفاع فرمایا اور ان کی فضیلت بیان کی، اور جو باتیں کر رہے تھے ان کو شٹ اپ کال دی اللہ رب العزت نے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کی آیات کو اب تلاوت کرنے والے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے جو بھی یہ نیکی کر کے ہماری بارگاہ میں لا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے، وہ تمہیں بھی جانتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اسلام لے کر آ چکے ہیں۔ تمہیں سند دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تقوی والے نہیں تھے، یہ کچے ایمان کے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ پکے ایمان والا کون ہے اور کون کچے ایمان والا ہے۔ کچے عقیدے تمہارے ہیں کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزماں، اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں، وہ نبوت کا اعلان فرمائیں تو ان کے اوپر فوراً ایمان لے کے آنا ہے، تم اس وعدے سے پھرے ہوئے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتی۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، وہ چیز جس کو دنیا کی زندگی میں یہ خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں جو یہ خرچ کر رہے ہیں،
یہودی یا نصرانی یا مشرکین کفار سبھی کو یہاں پہ ایڈریس کیا، سبھی مخاطب ہیں. تو ان کا جو مال خرچ کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، یہ اس ہوا کی طرح ہے جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو. یعنی جیسے گرمی کی وجہ سے چیزیں جلتی ہیں، ایسے ہی سردی بھی شدت اختیار کرے تو کھیتوں کو جلا دیتی ہے، کھیت جل جاتے ہیں، سبزیاں ہوں یا کوئی اور بھی فصلیں ہوں تو شدید سردی کی وجہ سے وہ بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان کا جو مال ہے یہ وہ کھیتی ہے کہ جس کے اوپر شدید ٹھنڈی ہوا چلے اور وہ جل جائے. انفسہم قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، جو ان لوگوں کی کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. گویا یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں اور جو یہ مال خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال دی. وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی ان کی جتنی بھی ایفرٹ تھی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین کی، جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے تھے، گویا وہ بھی اپنے طور پہ جہاد ہی کرتے تھے. جو مسلمانوں کے خلاف آتے تھے، برسر پیکار ہوتے تھے آ کے، تو جو وہ جمع کرتے تھے وہ بھی اس نیت سے جمع کرتے تھے کہ یہ آخرت میں کام آئے گا مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کو کنڈیم کیا اور اس کا رد کیا کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جو مال خرچ کر رہے ہو اس کو تم کہو کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ ہے. ہرگز نہیں، بلکہ یہ خرچ کیا ہوا مال تم کو ایسے ملے گا، اس کھیتی کی طرح ملے گا جس کے اوپر سخت سرد ہوا چلی اور وہ جل گئی. وہ ثمر آور نہیں ہے، اس پہ پھل نہیں لگے گا، وہ جلی ہوئی کھیتی ملے گی آپ کو. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے سے کوئی اللہ بھی اجر دے گا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا راز مت بتاؤ. بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ودوا ما عنتم، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو ہم تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ جب ہجرت فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے جو آباد تھے. تو پہلے جو وہاں کے انصار صحابہ کرام تھے جو موجود تھے، وہاں کے رہائشی تھے، ان کا آپس میں میل ملاپ تھا، میل جول تھا، ملتے تھے، ان کے ساتھ گل مل کے بیٹھتے بھی تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے پہلے سے. تو جب ریاست مدینہ معرض وجود میں آئی تو کہا اب اپنے سیکرٹ نہیں ان کو بتانے، راز نہ ان کو جا کے بتانا شروع کر دو، ورنہ یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. تو گویا یہ اگرچہ یہ حکم جو ہے وہ بالخصوص یہودیوں کے لیے آیا، لیکن بالعموم یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے وہ کہ وہ ان کے ساتھ اپنی ریاست کے جو راز ہیں ان کو بیان نہ کرے. اور ریاست سے ہٹ کے بھی ایک ذاتی شخص ہے، ایک انڈیویجول ہے، کوئی انفرادی شخص ہے، تو وہ بھی اپنا راز جو ہے وہ کسی کو نہ بتائے. مطلب جو راز کی بات ہے وہ کسی کو نہ بتائے، کیونکہ راز تب تک راز ہے جب تک وہ آپ کے سینے میں چھپا ہے. جب آپ نے اٹھا کے اس کو نکالا باہر، اب وہ راز نہیں رہ گیا. آپ نے اپنے ہمراز کو بتایا، اس کا بھی ایک ہمراز ہوگا، وہ اس کو بتائے گا، پھر اس کا ایک ہمراز ہے، پھر وہ اس کو بتائے گا، پھر اس کا ایک ہمراز ہے، یوں کرتے کرتے بات گئی. تو راز تب تک ہی راز ہے جب تک آپ کے سینے میں. اس طرح کی بات اکثر انسان جو ہے وہ اس وجہ سے پچھتاتا ہے کہ وہ
بات کو زبان سے نکال دیتا ہے اور پھر اس پہ افسردہ ہوتا ہے، اس پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیوں بتایا تھا، کاش کہ نہ بتایا ہوتا۔ ایسے ہی ہماری جو سیاست ہے اس میں بہت سارے گندوں میں سے ایک گند یہ بھی ہے کہ اس میں سیکرٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوگ، جب اپنا مفاد آتا ہے تو اغیار کو، دشمنوں کو سیکرٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض اپنے راز بیچتے ہیں۔ جب ریمنڈ ڈیوس جس نے یہ ابد مارکیٹ میں 2 لوگوں کو نیچے دیا، کچھ شاید زخمی بھی ہوئے، اس کو لے گئے راتوں رات، تو وہاں کا ایک سینیٹر تھا، تو وہ اسپیچ کر رہا تھا امریکہ کا، تو اس نے کہا پاکستان کی کیا حیثیت ہے، ان کو پیسے دو، یہ وہاں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے یہ کہا ان کو پیسے دو، یہ تو وہاں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گویا ریاست کے جو راز ہیں ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ان کو بیچنا غداری ہے، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال انفرادی راز ہیں یا اجتماعی راز ہیں، ان کو عیاں کرنے سے، ان کو اشاعت کرنے سے روکا گیا اور کہا کہ یہ تو ہم نے کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم صاحب عقل ہو تو پھر سمجھ جاؤ اس بات کو۔ اس کے بعد فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یعنی اس میں کہا کہ اگرچہ تم ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے بات چیت کرنا پسند کرتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو یا نرم گوشہ تمہارا ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں، وہ تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ تم ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تورات پہ، زبور پہ، انجیل پہ تم ایمان رکھتے ہو، وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تم سے جب وہ ملتے ہیں، یہاں پہ منافقت کی، تو کہتے ہیں کہ ہم منافقت کی نشانی بیان فرما دی اللہ رب العزت نے ان کی، کہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے خلاف غصہ انہیں اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کے اندر۔ یعنی یہ تشبیہ اس لیے دی کہ غصے میں بعض دفعہ انسان اس طرح کے عمل کرتا ہے، جیسے کوئی دیوار کو مکہ مار دیا یا ٹانگ مار دی کسی چیز کو غصے میں، تو وہ غصے میں یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اتنا شدید غصہ آیا ہوتا ہے۔ کل موتوا بغیظکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور تمہیں اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جو مسلمانوں کو اچھائی پہنچتی ہے تو اس پر انہیں غصہ آتا ہے۔ اچھائی سے مراد فتح ہو جانا، صحت، عافیت، وسعت، رزق کی وسعت، یہ اچھائیاں تھیں جو حاصل ہو رہی تھی دنیاوی طور پہ، تو اس پہ وہ جلتے تھے، کڑتے تھے اندر ہی اندر میں کہ ان کو یہ کیوں ان کے ساتھ اچھائی ہو رہی۔ اور جب نقصان ہوتا تھا، مطلب کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کا شہید ہو جانا، کسی کا فوت ہو جانا، یا کسی کا نقصان ہونا، کسی کا معاشی طور پہ کمزور ہو جانا، کسی کا خسارہ ہو جانا، تو اس پہ وہ پھر جشن کا سما بناتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ بہتر ہو گیا۔ تو کہا کہ تم صبر کرو، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو گے، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جتنی مرضی سازشیں کرتے رہیں، ایک تدبیر وہ ہے جو کر رہے ہیں وہ، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کر رہا ہے،
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین مدبر ہے، اس کی تدبیر کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے اس چراغ کو بجھایا نہ جائے گا۔ یہ جو چراغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا دیا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فرمایا کہ صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا۔ تو بہرحال صبر کی جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے تلقین فرمائی، جبکہ ہمارا جو طبقہ ہے، مطلب پاکستان کے اندر بالخصوص، ہم صبر سے دور ہو چکے ہیں۔ عدم برداشت، موٹر سائیکل دو لوگوں کی لگی ہے، بچ گئے ہیں دونوں، پھر وہ اتریں گے لڑنا شروع کر دیں گے، پھر ایمبولینس کو بلانا پڑے گا۔ پہلے بچ گئے نہیں، ٹھیک ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا، پھر لڑنا شروع کر دیا۔ عدم برداشت اتنا آگے ہوا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے بچا دیا، ٹھیک جاؤ، ذرا سی بات ہوتی ہے نکلتی ہے تو اس کے اوپر دے مار اور 4.5 ہو جاتے۔ اب یہ یاد رکھیں، کسی کا نظریہ نہیں قبول کیا جاتا، کوئی نئی بات کا کر دے، کوئی گل کر۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، اور 7 ارب مختلف سوچیں ہیں، 7 ارب مختلف نظریات ہیں، سب ایک جیسا نہیں سوچتے، سب ایک جیسا نہیں سوچتے۔ سب ایک جیسا سوچنا شروع ہو جائیں تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق ختم۔ انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مختلف سوچتا ہے۔ گھر میں رہنے والے صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہے، ہم نے پیچھے پڑھا، بڑا مطلب کہ ایک محبت کا انداز ہوتا تھا۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مخالفت بھی شروع ہو جائے، اختلاف رائے ہو لیکن مخالفت نہ ہو اس کے ساتھ۔ تو یہ اس چیز کی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔